السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین آیت نمبر 36 پر ہم بات کر رہے ہیں. سورت کا تیسرا حصہ جس میں کائنات پر غور و فکر کی طرف تمام انسانوں کو دعوت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے، زمین میں سے بھی جو وہ اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جانوں میں، ومما اور اس میں سے بھی وہ جن کو وہ نہیں جانتے. ہم ومن انفسہم پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسانوں کے اندر مختلف طرح کے جوڑے بنائے ہیں. انسانوں کا مین جوڑا ہم نے بات کی تھی مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کی شکل میں. اس کے علاوہ ہم نے کل بات شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کانٹرڈکٹری اسپریچول ریالٹیز رکھی ہیں جس میں انسان کا تقوی اور اس کا فجور اللہ نے بیلنس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں اللہ نے سب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے خلقہ. اللہ نے ان سب کو تخلیق کیا. اس کے بعد آپ کو اکثر و بیشتر قرآن کی آیات میں جو تخلیق کی آیات آتی ہیں اس میں آپ کو جو اینگل ملتا ہے فسوا کا. میں نے کل آپ کو سورۃ انفطار کی آیت نمبر 7 کا ریفرنس دیا تھا کہ جہاں پر آتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک. یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک سورۃ انفطار کی آیت انسان کے لیے رکھی ہے، اس لیے کہ باقی مخلوقات کے لیے خلقہ آتا ہے اور سوا آتا ہے. خلقہ پیدا کرنا، تخلیق کرنا، سوا اس کے فائنل ٹچز دینا. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بھی بنایا خوبصورت بنایا. انسانوں کو اللہ نے تمام مخلوقات کے اندر اشرف المخلوق کہا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ سب سے بہترین میری مخلوق ہے. تو اللہ نے خلق کے بعد، سوا کے بعد اس کے اندر ایک اور ایڈیشنل کوالٹی بنائی ہے فعدلک، جس کو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے اندر کس چیز کا عدل ہے. عدل بیسک میننگز بیلنس کے ہوتے ہیں. انسان میں کس چیز کا بیلنس ہے آپ کو بتایا تھا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اچھائی کی طرف انکلینیشن رکھی ہے وہاں برائی کی طرف انکلینیشن بھی رکھی ہے. اور انسان کا سارا امتحان یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو برائی کی طرف انکلائنڈ ہونے کے باوجود برائی سے بچائے. تو یہ جو بیلنس ہونے کی سچویشن آپ کو نظر آتی ہے مخلوقات میں، یہ اللہ نے انسان کے اندر خاص طور پر بہترین طریقے سے ڈیویلپ کی ہیں. جیسے اللہ نے انسان کے لیے کہا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ نے جس صورت میں چاہا اس کو بنا دیا. یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا، لیکن اللہ نے جو صفات میرے اور آپ کے اندر رکھ دیں کہ ہم تقوی اور فجور کو بیلنس کر سکیں. اللہ نے ہمیں جذبات دیے، ایکولنٹ ٹو جذبات اللہ نے ہمیں عقل دی. اس لیے جو قرآن ہمیں دیا ہے راہ ہدایت کے لیے، اس میں ان دونوں چیزوں کی آپ کو گریٹیفیکیشن ملتی ہے. جیسے اگر اللہ نے جذبات دیے ہیں تو جذبات کی سائڈ سے آپ کو قرآن کا اپیلنگ انداز ملتا ہے کہ قرآن آپ کے جذبات کو ٹریگر کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، انٹلیکٹ دی ہے، تو اللہ نے قرآن کو مبین کس طرح سے بنایا ہے. ہم نے یہ بات کی تھی وما علینا الا البلاغ المبین پر، کہ اللہ نے اس کے اندر آپ کی انٹلیکٹ کو ٹریگر کرنے کے لیے بھی، آپ کی انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے بھی بہت سی آیات اور بہت سی حکمتیں پوشیدہ کر دی ہیں. تو یہی چیز آپ کو ومن انفسہم کے اندر ملتی ہے. ایک اور کمبینیشن جو انسانیت کے اندر، انسان کے اندر پیئر کی شکل میں موجود ہے. انسان کمبینیشن ہے دو چیزوں کا. انسان مکمل ہوتا ہے دو چیزوں سے، ایک ہے میرا جسمانی وجود اور ایک ہے میرا روحانی وجود، میرا فزیکل ایسپیکٹ اور میرا اسپرچل ایسپیکٹ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو جس طرح ہم سے ملاقات کرائیں گے، اسی طرح قیامت کے دن آپ کی اور میری ملاقات اپنی روحوں سے بھی ہوگی. ابھی ہم اپنی روح سے ملتے نہیں ہیں، بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روح موجود ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پھونکا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر جب پھونکا تو اللہ نے کہا تھا کہ میں نے اپنے اندر سے اس میں جو ہے وہ بلو کیا ہے. سورہ تکویر کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے قیامت کا دن وہ دن کیسا ہوگا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس دن نفوس کی اپنے زوج کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی. تو نفوس کی اپنے زوج کے ساتھ ملاقات کرائی جائے گی. یہ روز محشر کا معاملہ ہے، یہ جنت کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا ہمارے زوج ہم سے ملاقات کریں گے. یہاں کس زوج کی بات ہے؟ یہاں اسی زوج کی بات ہے. اگر آپ سورۃ یاسین کی اس آیت کو زوج کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے ہر طرح کے جوڑے بنائے ہیں. انسان اس دن اپنی روح سے ملاقات کرے گا. آپ کو سورہ تکویر کی اس آیت کی ایکسپلینیشن اور تفسیر میں یہ بات بھی ملتی ہے. انسان اس دن اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا. اس کی بھی تفسیر آپ کو سورہ تکویر کی اذا النفوس زوجت کی ملتی ہے. تو یہ مختلف میننگ ہیں جو وَمِنْ أَنفُسِهِمْ کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پیئر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے. قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگنور کر کے آپ کبھی قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. بالکل جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جنت کی نعمتوں کو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا، بالکل اسی طرح سے قرآن کی تعلیمات کی حکمتیں کیسے نظر آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کے اخلاق اور ان کے رویے کو دیکھنے کے بعد. ہر چیز کا جوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب قرآن کو جوڑا بنا دیا گیا یا قرآن کی تعلیمات سے رسول اللہ کی تعلیمات کو جوڑا بنا دیا گیا تو مفسرین کہتے ہیں واحد ایک ہی ہستی رہ جاتی ہے جس کو جوڑے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے سبحان اللذی، جس کو آپ کہتی ہیں کہ وہ ہر طرح کی شارٹ کمنگ سے، ہر طرح کے فلا سے پاک ہے، مکمل ہے. ادروائز مخلوقات ایک دوسرے کی حاجت میں ہوتی ہیں، مخلوقات کو ایک دوسرے کی احتیاج ہوتی ہے، مخلوقات ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں. یہی آیت نمبر 36 کا مفہوم سورۃ یاسین میں آیا ہے. اگلی آیت آئی آیت نمبر 37 وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور تمہارے لیے رات میں ایک بڑی نشانی ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، جس میں سے ہم دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور اس کے بعد وہ پھر اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. یہاں پر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات میں ایک نشانی ہے. یہ جتنی بھی آپ کو آیات اس تیسرے حصے میں مل رہی ہیں یہ قرآن کا استعارہ ہے. استعارہ جس میں یوں سمجھ لیں آسان اردو میں کہ اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو کل یہی بات بتائی تھی اور آپ کو کانسٹنٹ اس تھرڈ پارٹ کی یہ تھیم ملتی ہے کہ ایک فزیکل فینومینا کے پیچھے ایک اسپرچل فینومینا ڈسکرائب کیا جا رہا ہوتا ہے. اس کو استعارہ کہتے ہیں کہ جو بات الفاظ میں کہی جا رہی ہو اس کے پیچھے ایک اور مفہوم چھپا ہوا ہو، جس کو آپ انگریزی میں فیگریٹو اسپیچ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ اردو میں محاورہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے پیچھے بہت گہرا مفہوم اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نشانی رات میں رکھی ہے. اللہ اس میں سے دن کو کھینچ کر نکالتا ہے. نسلخو یہاں پر آیا ہے. نسلخو سلخہ سے ہے، سین لام خا. سلخہ ہوتا ہے کسی چیز کے گرد کسی چیز کا سپن کرنا. جیسے جو دھاگا ہوتا ہے، جو ریل ہوتی ہے آپ کے تھریڈ کی، آپ اس کے گرد دھاگا لپیٹتی ہیں، اس کو سلخہ کہتے ہیں. جیسے جو سر کے اوپر ٹربن باندھی جاتی ہے، پگڑی کہتے ہیں نا ٹربن کو، جو پگڑی باندھی جاتی ہے وہ کیا کرتی ہیں آپ سر کے گرد کپڑے کو آپ سپن کرتے ہیں، آپ اس کو اس کے گرد میں گھماتے ہیں. یہ سپننگ کرنا، یہ وائنڈنگ کرنا، اس کو کہتے ہیں سالخہ. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر دن کو رات میں سے سپن کر کے نکال لیتے ہیں. اگر آپ عرب ہسٹری پڑھیں تو عربز کا یہی کانسیپٹ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے قرآن میں، آپ کو میں نے کل کہا تھا نا کہ قرآن عام فہم زبان میں بھی آیا ہے، بہت عام سی زبان میں بات کرتا ہے، اور اس عام سی بات کے پیچھے بڑی بڑی سائنس چھپی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اس عام بات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بالکل نارمل ایک انسان ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ایک پڑھا لکھا انسان نہیں جس نے دنیا کے کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ سے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے. عرب کے اندر یہ کانسیپٹ تھا کہ سورج ڈوب جاتا ہے جب رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے پارٹ کے اندر یہ بات کہی کہ وہ اس جگہ پہنچا جہاں جو سورج تھا وہ مڈی واٹر میں ڈوب رہا تھا.
آپ اس کو اگر یوں سمجھیں تو عرب کے اندر یہ کانسیپٹ تھا. وہ کہتے تھے کہ رات جب ہوتی ہے سورج پانی میں ڈوب جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیں صحرا میں کہیں پانی نہیں ہوتا تھا, بٹ دیٹ واز دیئر کانسیپٹ, چلا آ رہا تھا. اسی طرح سے ایجپٹ کے اندر, مصر کے اندر جو اینشینٹ ایجپشینز تھے, ان کا کانسیپٹ تھا کہ جو ان کا سن گاڈ ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اصل میں پاور رکھتا ہے کہ اس کو ایک طرف سے دوسری طرف کھینچ لیا جاتا ہے. جو ان کا آسمان کا خدا ہے یا جو ان کا سن گاڈ ہے, ان کے آپس کے کولیبوریشن سے سورج جیسے کسی تھریڈ سے بندھا ہوا ہے اور ایک اینڈ سے, ایک مشرق سے دوسرے مشرق کی طرف اس کو کھینچ لیا جاتا ہے. یہ ساری مائتھولوجیز آپ کو ہسٹری میں مل جاتی ہیں. اللہ نے لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اسپن کرتا ہے, بالکل جیسے یہ جو رات ہے اور دن ہے, رات میں سے دن نکل آتا ہے اسپن کرتے ہوئے. سالخہ کو تکویر بھی کہتے ہیں, کسی چیز کا کسی چیز میں سے ڈریگ کر کے نکال لینا. اگر آپ نے کبھی بائی روڈ ٹریولنگ کی ہو ہائی ویز پر, تو آپ اگر رات میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, یوزلی ہم رات میں ٹریول نہیں کرتے, ہم کہیں رک جاتے ہیں, پھر ہم صبح فجر پڑھتے ہیں, پھر ہم ناشتہ کرتے ہیں, پھر ہم دوبارہ سفر کنٹینیو کرتے ہیں. مگر اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو یا اگر آپ نے کبھی ہوائی جہاز میں سن رائز ہوتے ہوئے دیکھا ہو, سو بہت ہی خوبصورت. ہوائی جہاز میں تو پھر بھی ذرا آپ ہائٹ پر ہوتے ہیں تو آپ کو اور ذرا تیزی سے وہ چیز نظر آتی ہے. اگر آپ کمپیریٹیولی سڑک پر چل رہے ہوں, ہائی وے پر جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہوتی, آپ اس میں محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا پاپ پھوٹنا, صبح کا جو ارلی ڈان ہوتا ہے, وہ جو پہلی رے نظر آتی ہے سورج کی, لٹرلی سوری پاپ ہٹنا, اچھا ہاں پاپ ہٹنا, جو صبح میں پہلی سورج کی رے نکلنے سے پہلے وہ جو ایک لائٹ آنا شروع ہوتی ہے, لٹرلی آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک لائن شروع ہوتی ہے روشنی کی اور پھر وہ آہستہ 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 ہورائزن پر پھیلتی چلی جاتی ہے. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سالخہ کے لفظ کے اندر کیپچر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے زمین کے اندر ہی رہتے ہوئے ایک چیز میں سے دوسری چیز نکال لیتے ہیں. رات آ جاتی ہے اور رات میں سے ہی دن نکل آتا ہے. جیسے قرآن نے کانسیپٹ دیا ہے مشارقہا و مغاربہا. مشارقہا و مغاربہا سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کا ایک مشرق نہیں ہے, زمین کے کئی مشرق ہیں. مشرق کی جمع مشارق اور مغرب کی جمع مغارب. تو قرآن کہتا ہے مشارقہا, زمین کے بہت سے مشرق, و مغاربہا, اور زمین کے بہت سے مغرب. یہی کانسیپٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا ایسا ایکسپیرینس کروایا تھا کہ آپ نے زمین کو, اللہ تعالیٰ نے زمین کو رول کر کے زمین کے مشارق اور مغارب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپیرینس کروائے تھے. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے جس میں بہت سی سائنٹیفک فیکٹس بھی ہیں, لیکن بہت سا عام فہم انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہے. تو اللہ کیسے دن کو رات میں سے پل کرتا ہے, اس میں جو اسپرچل ٹروتھ ہے, جو اسپرچل خوبصورتی ہے. آپ کو فزیکل فنامنا تو نظر آ گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سورج کو ایک مشرق میں لے جاتے ہیں, ایک مشرق سے ہٹا کے تو اندھیرا چھا جاتا ہے, پھر واپس وہ اسپن کرتا ہوا سورج واپس آنا شروع ہوتا ہے. اس اسپننگ پروسیس میں رات کے اندر سے ایسے لگتا ہے دن کھنچ رہا ہے. دس از دا فزیکل فنامنا, سائنٹیفک اپروچ. اس کے پیچھے اسپرچل ایسپیکٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو گمراہی میں سے اسی طرح سے ہدایت کو نکال لیتے ہیں. گمراہی کے اندھیرے ہوتے ہیں, گمراہی جس کو آپ ظلمات کہتی ہیں جمع آتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسی فزیکل فنامنا سے ٹائی کرتے ہوئے آپ کو ایک بڑی گہری بات بتا رہے ہیں کہ اللہ گمراہی کے اندھیروں میں سے نور کی رے, نور کی روشنی, نور کی کرن نکال لیتے ہیں. من الظلمات الی النور قرآن کا بڑا گہرا کانسیپٹ ہے. تو اللہ نے یہاں واضح کر دیا رات ہوتی ہے, رات میں سے بھی امید کی کرن موجود ہوتی ہے, اور رات میں آلریڈی آپ کو ایک امید کی کرن ملتی ہے. رات کمپلیٹ ڈارک نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے رات میں؟ روشنی کے لیے. ستارے روشنی کے لیے نہیں ہوتے, ستارے از فار دا نیویگیشن. یاد رکھیں, یاد رکھیں. آپ کسی ایسے علاقے میں چلی جائیں جو بہت حسل وصل کا علاقہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کراچی میں تو ریئرلی ستارے نظر آتے ہیں, آپ کو بہت آنکھیں لگا کر دیکھنا پڑتا ہے. پھر زیادہ تر خواتین کی آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں, تو کہتی ہیں کہ لو اب آنکھیں بھی کمزور ہیں اور رات میں اندھیرے میں کہہ رہی ہیں آسمان پہ ستارے ڈھونڈیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, اچھی غذا کھائیں. آپ کو پتہ ہے بینائی واپس بھی آ سکتی ہے, بہتر بھی ہو سکتی ہے. گاجر کا استعمال بہت زیادہ کریں. جو ہمارے ماں باپ کی بتائی ہوئی, جو ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی
کھانے پینے کی ڈائٹ کی بہترین احتیاطیں تھیں، اس میں بڑی حکمتیں تھیں. اب ہم بلیف نہیں کرتے، ہم تو فوراً جاتے ہیں، ہم کیٹریک کروا کے آ جاتے ہیں، ہم فوراً جاتے ہیں لینس ڈلوا کے آ جاتے ہیں. اب کھا کے دیکھیں 2 مہینے لگاتار ڈیلی گاجر کا جوس اور سونف کہتے تھے. ہمارے تو ابا ہمیشہ سے کہتے ہیں، اب بھی کہتے ہیں الحمدللہ. اتفاق سے میری دونوں بیٹیوں کی آئی سائٹ ویک ہے دور کی، تو وہ ان کو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ان کو سونف کھلاؤ اور گاجر کا جوس پلاؤ. اب وہ بچے پی کے نہیں دیں تو ہم کیا کر لیں؟ اب کیا اتنی بڑی بڑی بچوں کو آپ فیڈر تو نہیں پلا سکتے. بٹ دا فیکٹ از دس کہ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو اچھی غذا کھائیے بغیر اس گھبراہٹ کے پتہ نہیں گاجر اصلی ہے کہ نکلی ہے. پلیز بھول جائیں. اگر آپ اس بحث میں پڑیں گے تو اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی چیز اصلی نہیں ہے. انسان اصلی ہے، بات ہی ختم. آپ اور میں اصلی نہیں رہے، آپ اور میں خالص نہیں رہے، تو پھر خوراک کے خالص ہونے کی کیا جو ہے ہم پریشانی میں رہتے ہیں. اٹس اوکے. بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، اللہ سے مدد مانگیے، رزق حلال کا نوالا مانگیے اللہ سے. اللہ انشاءاللہ رزق حلال میں بھی برکت ڈال دے گا. سو بینائی اچھی کیجیے. ستارے روشنی کے لیے نہیں بنائے گئے، ستارے نیویگیشن کے لیے بنائے گئے ہیں. آپ ناران، شوگران، کاغان ان جگہوں پر جاتے ہیں، پچ ڈارک ہوتا ہے، بہت کم ہوٹلز ہوتے ہیں. اب آپ ذرا تھوڑا سا حسل وصل کے علاقے سے باہر نکل جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں. بٹ آسمان پر ستارے بھرے ہوئے ہوں وہ روشنی کا باعث نہیں بنتے. ایک چاند آتا ہے تو آپ کو اس چاند کی روشنی میں فوراً چیزوں کا ہلکا ہلکا گلمپس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. آلدو وہ چاند دن کی طرح زمین کو روشن نہیں کرتا ہے. دس از دا کمپیرزن. دن کی طرح سورج کی روشنی کہتے ہیں کامل ہوتی ہے، اس لیے کہ سورج آتا ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. سورج آتا ہے تو آپ کی لائٹ چلی بھی جائے تب بھی آپ پریشان نہیں ہوتے. لیکن کتنا بھی فل مون ہو اور آپ کی لائٹ چلی جائے تو وہ لائٹ کا امپیکٹ کامل نہیں ہوتا ہے. لائٹ ہوتی ہے لیکن کامل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی مثال دی ہے کہ اللہ نے ظلمات کو رکھا، اندھیروں کو، اور اس میں ایک بھی روشنی کی کرن آتی ہے تو فائدہ دیتی ہے. اللہ گمراہی میں ایک چاند بھی لے کر آ جائے، گمراہی کے اندھیروں میں ایک، اس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک معمولی سا مومن بھی آ جائے تو اس کی روشنی سے بہرحال تھوڑا بہت تو ماحول منور ہو ہی جاتا ہے، روشنی آ ہی جاتی ہے، چیزیں نظر آنا شروع ہو ہی جاتی ہیں. تو یہ دلیل اس آیت میں سے یہاں سے بھی نکلتی ہے کہ کتنی بھی اندھیری رات ہو، وہ جو باریک سا ایک رے آتی ہے، کرن آتی ہے، وہ ایمان کی کرن جو ہے اگر کسی ایسے معاشرے میں آئے گی جہاں گناہ ہیں، کانسٹنٹ گناہوں کا پچ ڈارک ہے، وہاں پر وہ روشنی بھی فائدہ دے گی. اسی طرح اس میں اسکالرز کہتے ہیں کہ اس بات میں اشارہ ہے رات میں سے دن نکالنے میں کہ تقریباً اس معاشرے کے اوپر، اس دنیا کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک اندھیرا رہا، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اس زمین کو منور کیا. قرآن کو بھی تو قرآن میں نور کہا گیا ہے. آپ پڑھتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ونور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے. تو قرآن کے لیے بھی لفظ نور آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے لیے بھی آپ اس کا ڈپیکشن لے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پریزنس سے روشنی پھیل گئی. اس قرآن کا آنا بھی بالکل ایسا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امتوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے، کہ جیسے یہاں پر صبح ہو گئی ہو، دوبارہ سے روشنی آ گئی ہو. ایک اور اینگل جو اس میں مفسرین نے کیا ہے، نسلخ منہ النہار، وہ کہتے ہیں عرب جو تھے خاص طور پہ اور جو قریش کا علاقہ تھا، یہ شرک کے ظلمات میں ڈوبے ہوئے تھے. کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے. اور آپ کے سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365. اس کا بھی بڑا خوبصورت ریلیشن شپ بعض تفاسیر میں کیا گیا ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ شرک میں ڈوبے ہوئے وہ قریش جن کے اندر کوئی نیکی کے آثار جو تھے وہ پیور فارم میں نظر نہیں آتے تھے، اللہ نے اس متکبر قوم کو بھی موقع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ذریعے کہ وہ اپنی غفلت سے باہر آئیں. اور یاد ہے ہم نے شروع میں پڑھا تھا ما انذر آباؤہم، وہ جن کے آبا کو یہ اپرچونٹی، یہ روشنی، یہ نور نہیں ملا تھا، اللہ نے قریش کو اس کے لیے ایلیجیبل کیا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ان کو قرآن کا نور نصیب ہوا، اور اگر وہ چاہتے تو اس میں سے نکل آتے. جس طرح اس قریش پر گہری رات تھی، اس گہری رات میں سے صحابہ کی شکل میں وہیں سے دن کا نکلنے کی طرح کا پریڈکشن ہوا تھا.
جیسے اندھیرے میں سے دن نکل آتا ہے، ایسے ہی شرک کے معاشرے میں سے صحابہ کی نسل، صحابہ کی فصل نکل آئی تھی. بالکل اسی طرح سے اللہ نے وہاں سے اس چیز کو منور کیا. تو دن رات کو جب دیکھیں اس سے بھی نشانی حاصل کریں. I'm sure آپ لوگوں نے کل جب پھل کھائے ہوں گے تو آپ کو روز قیامت ضرور یاد آیا ہوگا. اب جب دن رات کو دیکھیں تو کوشش کیجیے گا کہ آپ کو اللہ کی قدرت، اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق کے بہت سے عجائب اور قرآن کا نور محسوس ہو اپنی زندگی کے اندر. اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. تو اب کیا ہوا؟ پھر اچانک سے وہ اندھیرے میں جانے والے ہو گئے. یہ کیوں کہا؟ حالانکہ جب رات میں سے دن کو نکال لیا تو پھر تو ان کو منور ہو جانا چاہیے تھا، یا آنا چاہیے تھا فَإِذَا هُمْ مُنَوَّرُونَ. تو پھر اچانک سے وہ روشن ہونے والے ہو گئے. لیکن یہاں آیا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. یہ فا جو ہے یہ کسی کام کے فوراً ہونے کے لیے آتا ہے. اس کو فا اور اذا کو جب ملا کر لایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے فَإِذَا فِجَائِیَہ، کسی کام کا اچانک ہو جانا. تو اچانک سے وہ اندھیرے میں جانے والے ہو گئے. اب یہ کیوں آیا؟ جب قرآن کا نور ہر طرف پھیل گیا تھا. چلیں پہلے یہ دیکھیں، دن آ گیا رات میں سے، پورا سورج اوپر آ گیا. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کمرے میں ایسے کرٹن ڈالتے ہیں کیونکہ ان کو صبح 9 بجے کے بعد 8 بجے کے بعد بھی سونا ہوتا ہے، تو وہ پتلے پتلے نیٹ کے جارجٹ کے کرٹنز نہیں ڈالتے. اور اگر نیٹ اور جارجٹ کے کرٹنز اماں ڈال دیتی ہیں تو پیچھے ایک موٹا کرٹن کالے رنگ کا ڈلواتے ہیں. کیوں ڈلواتے ہیں؟ تاکہ روشنی اندر نہ آئے اور دن کے 12 بھی بج جائیں تو لگ رہا ہو جیسے رات کے 12 بج رہے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر فل روشنی ہوتی ہے لیکن انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو ایسا کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ آرام سے سوتے رہیں. سیم از دا اسپرچل ایسپیکٹ. قرآن آیا عرب کے معاشرے میں اور قرآن کا نور پھیل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ علم جو تھا یہ ہر جگہ اپنی کرنیں بکھیرنے لگ گیا. لیکن بعض لوگ تھے جن کو آپ کہتے ہیں محروم لوگ، وہ اپنے ہی ہول ڈگ کر کے اس کے اندر بند ہو کر اندھیروں میں بیٹھ گئے، اس لیے کہ انہوں نے اس نور سے اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے اس نور سے فائدہ اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے اس نور سے اپنی زندگی کو بہتر کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور یہ کیوں کیا انہوں نے؟ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں پہلے حصے میں. تکبر کی وجہ سے. اور تکبر کن 3 بیریئرز کی وجہ سے آتا ہے؟ سیم. انہوں نے علم حاصل کرنا پسند نہیں کیا. علم والے معاشرے میں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے بیریئرز نہیں ہٹائے. اور یہ بیریئرز آتے تبھی ہیں، اللہ نہیں لگاتا یہ بیریئرز. من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن. یہ انسان خود کھڑا کرتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی ڈیلینگ ٹیکٹس کی وجہ سے اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ روشنی آئی تھی، یہ بات سننے کو تیار نہیں تھے. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود انہوں نے اندھیروں کو پریفر کیا. تو اب یہ اندھیروں میں رہنے والے ہیں. آپ دیکھیں مظلمون آیا ہے، میم سے شروع ہو رہا ہے. اسم ہوگا یا فعل؟ اسم ہے. اور اسم کے اندر فعل کے مقابلے میں کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ پرماننس کی، دوام کی. اس کا مطلب ہے اب یہ اس محرومی میں سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ اپنی اس محرومی میں پڑے رہیں گے. جب رات آتی ہے ٹیکنیکلی تو دن آنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن جب یہ کہا کہ یہ مظلمون ہیں، اس کا مطلب ہے اب ان کی زندگی میں اس رات کے بعد، اس محرومی کے بعد کوئی ہدایت کا دن آنے کا چانس باقی نہیں رہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نہیں معلوم تھا. کس کو معلوم تھا؟ صرف اللہ کو معلوم تھا. جب بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں آپ سے کہا گیا تھا لِتُنذِرَ، آپ کا کام ہے خبردار کرتے رہیں. آپ کو نہیں بتایا گیا نام بتا کے کہ یہ نام ہے جس کے دل پر مہر لگ چکی ہے. جس کے دل پر مہر لگی تھی اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا گیا، لیکن منافقین کے نام مدینہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین منافق اینڈ مشرک، منافق اینڈ کافر. زیادہ سویر عذاب، سختی، غضب کس پر بھڑکتا ہے اللہ کا؟ منافق پر. منافق پر. منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ منافق فی درک الاسفل من النار، جہنم کی سب سے نچلے ایریا میں، نچلے سب سے لویسٹ پورشن میں ہوں گے. اور کافر کے ریلیجن کے پورشن میں تو کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے اسلام کے علاوہ. منافق کے ریلیجن کے پورشن میں باکس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ مسلم لکھا ہوتا ہے.
اس لیے کہ جس کو حق نظر آ جائے اور وہ اس حق کے نظر آنے کے بعد اپنی اصلاح نہ کرے وہ بے وقوف ہے, وہ اولو الالباب میں نہیں آتا, اس نے ناشکری کی, وہ بڑا کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے نام نہیں بتائے. اللہ جانتا تھا کہ یہ کن کی کیفیت ہے, اس لیے اللہ نے اپنی اتھارٹی پر ججمنٹ دیے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ, رسول اللہ نہیں کہہ رہے کہ اب یہ کبھی بھی اندھیروں سے باہر نہیں آئیں گے. یہ اللہ کا ججمنٹل سٹیٹمنٹ ہے. لوگ جب قرآن بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی بات نہیں کر رہے ہوتے. آج اگر ہم یہ بات کہیں کہ جس کے دل پر مہر لگ گئی ہے اب وہ کبھی باہر نہیں آئے گا, نمبر 1 بتانے والا اپنی بات نہیں کر رہا, وہ کس کا کلام سنا رہا ہے؟ وہ اللہ کا کلام سنا رہا ہے. نمبر 2, کیا بتانے والے نے کسی کا نام لیا کہ آپ کے دل پر مہر لگ گئی ہے؟ نہیں. تو چور کی داڑھی میں تن کا جو لوگ بولتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں, آپ ہمیں کیوں کہہ رہی ہیں ہمارے دل پہ مہر لگ گئی ہے؟ آپ تو نہیں کہہ رہی ہیں آپ کے دل پہ مہر لگ گئی, آپ تو کہہ رہی ہیں جو ہدایت سننے کے باوجود ہدایت پر عمل نہیں کرتا اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھیے. اللہ نہ کرے کہ ہم علم حاصل کرنے کے بعد بے عمل رہ جائیں اور اس میں سے کسی بھی پرسنٹیج کے مستحق بن جائیں. اللہ نے بتا دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روشنی آنے کے باوجود اندھیرے میں رہنا پریفر کرتے ہیں. آگے ایک اور مثال آ رہی ہے آیت نمبر 38, وَالشَّمْسُ, اور یہاں پر ایک آیت اور لائی گئی. یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے وَآیَةٌ لَهُمْ. اب جو ان میں سے آپ کو عربی لینگویج سمجھ آتی ہے یا عربی گرامر سمجھ آتی ہے ان کو پتہ چلے گا. آپ اکثر دیکھیں گی یہ والی آیت سورۃ یاسین آیت نمبر 38 وَالشَّمْسُ سے شروع ہو رہی ہے اور سورج, لیکن جب آپ ترجمے دیکھتے ہیں تفاسیر کے اندر تو لکھا ہوتا ہے اور ایک نشانی ہے ان کے لیے سورج میں. یہ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ جو ترجمہ کرنے والے اسکالر ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے ایڈ نہیں کر دیا. یہ جو واو آ رہا ہے الشمسو سے پہلے, یہ کنیکٹ کر رہا ہے پچھلے سارے کانٹیکسٹ کو اس آیت کے ساتھ. تو یہاں انڈرسٹوڈ چھپا ہوا ہے, محذوف ہے آیت اللہم, وآیت اللہم یہاں چھپا ہوا, اس لیے ترجمے میں ملتا ہے اور ان کے لیے ایک نشانی ہے سورج میں, یا سورج ان کے لیے ایک نشانی ہے. والشمسو, اور سورج, تجری, چلتا رہتا ہے, لمستقر لہا, یہاں تک کہ استقرار آ جائے, یہاں تک کہ وہ قرار پکڑ لے. یعنی سورج چلتا رہے گا, تمہارے لیے ایک نشانی ہے اس میں کہ سورج کنٹینیو رہے گا. تجری ہوتا ہے کسی چیز کا بہنے کی طرح چلنا, چلتے رہنا, فلوٹ کرنا. سورج چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ ایک بہترین اتھارٹی والے علم والے کا باندھا ہوا کیلکولیشن ہے. سورج اپنے شیڈیول پر چلتا ہے, یعنی جس کو آپ یوں کہہ سکتی ہیں تجری کا مطلب ہے سورج اپنے ڈٹرمنڈ کورس پر چلتا ہے. ڈٹرمنڈ کورس پر چلنے کا مطلب کیا ہے کہ سورج کے ایک دن کے اندر, سورج کے ایک سال کے اندر 365 ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں. ایک تو اس میں یہ مفہوم ہے اگر آپ اس کو صرف اور صرف سال کے پوائنٹ آف ویو سے لیں. یعنی آج سورج جس پوائنٹ سے نکلا ہے کل سورج وہاں سے نہیں نکلے گا, پرسوں وہاں سے نہیں نکلے گا, اس سے اگلے دن وہاں سے نہیں نکلے گا, اس سے اگلے دن نکلے گا. سال کے ہر دن سورج کے سن سیٹ اور سن رائز کی پوزیشن بدل جاتی ہے. ایون ایک ہی مشرق اور مغرب کی ہم بات کر رہے ہیں, اس لیے تو ہمارا کیلنڈر بن سکتا ہے. ورنہ اگر سورج کا 365 ڈگری کا اینگل نہ پتا چلے تو پھر آپ اپنے نمازوں کے ٹائمنگز اور سن سیٹ اور سن رائز کو کیسے ڈٹرمن کریں؟ تو سورج کے لیے دو چیزیں یاد رکھیں. سال کے پوائنٹ آف ویو سے سورج کے 365 ڈفرینٹ پوزیشن, ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں. سورج جہاں سے آج نکلے گا کل یہاں سے نہیں نکلے گا, 1 ڈگری آگے بڑھ جائے گا, پھر اگلے دن 1 ڈگری اور آگے بڑھ جائے گا, پھر اگلے دن 1 ڈگری اور آگے بڑھ جائے گا. اسی طرح سے موسم, اسی طرح سے آپ کا ڈے اینڈ نائٹ کا سسٹم چلتا ہے, اسی طرح سے ٹائم زون چینج ہوتے ہیں. دس از ون آف دا مین کیلکولیٹر جو آپ کے ٹائم کو کیلکولیٹ کرتا ہے. اور ایک اس کا مفہوم آتا ہے تجری لمستقر لہا کا. ایک وقت آئے گا سورج اپنا ڈٹرمنڈ کورس کمپلیٹ کر لے گا. جیسے سائنس آج بتا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا سورج اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ ختم ہو جائے گا. یہ اپنے پورے سولر سسٹم کے ساتھ اس وقت یونیورس میں موو کر رہا ہے. ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بلیک ہول میں چلا جائے گا. آپ میں سے بہت لوگوں نے ویگا سٹار کا نام سنا ہوگا یا بلیک ہول کا نام سنا ہوگا. سو یہ اب جو کیلکولیشنز آپ کو ساری ایسٹرو فزسسٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج اپنے پورے سولر سسٹم کو
اور جس گیلیکسی میں یہ سولر سسٹم ہے، کیا کہتے ہیں اس گیلیکسی کو؟ ہماری گیلیکسی ملکی وے گیلیکسی، یہ پوری تیزی کے ساتھ کائنات میں فلوٹ کر رہی ہے، اور کتنی ہی گیلیکسیز ایسی اور ہیں. یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں الٹیمیٹلی بلیک ہول میں جا کے مرج ہو جائیں گی، اور جب بلیک ہول میں مرج ہوں گی سو دیر از نو فریکوینسی اینڈ فینٹم انرجی آفٹر بلیک ہول. واللہ عالم، سائنس یہی بتا رہی ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد ہی قیامت ہو، اس کے آگے ایک نئی ٹائم ڈائمینشن ہو. تو جب یہ پورا سولر سسٹم سورج لے کر اس بلیک ہول میں چلا جائے گا تو سورج کی ڈسٹرکشن ہو جائے گی. دس از اے سائنٹیفک فیکٹ بیہائنڈ تجری لمستقر لہا. ایک وقت آئے گا یہ سورج ختم ہو جائے گا. اور دوسرا انٹرپریٹیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورج کے اپنے 365 ڈفرینٹ اینگلز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دی ہے سورج کی. اب اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو واضح کروں، اگلی آیت بھی پہلے شروع کر دیتے ہیں تاکہ پھر دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں. والقمر، اور چاند. اور یہاں واو اور القمر کے درمیان میں کون سے دو لفظ انڈرسٹوڈ ہیں؟ آیت لہم، اور ان سب کے لیے ایک نشانی ہے. القمر، چاند میں. قدرناہ، ہم نے اس کے لیے فکس کر دی. منازلہ، مختلف سٹیجز. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے چاند کے لیے مختلف مرحلے فکس کر دیے. حتی، یہاں تک کہ عاد کالارجون القدیم، یہاں تک کہ وہ ایک پرانی ٹوگ کی طرح، شاخ ہوتی ہے سوکھ جاتی ہے. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے جو درخت کی شاخیں ہوتی ہیں جب ایک چھوٹی چھوٹی بہت اچھی شیپس میں گرتی ہیں، جو لوگ بہت آرٹسٹک مائنڈز کے ہوتے ہیں. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین آیت نمبر 36 پر ہم بات کر رہے ہیں. سورت کا تیسرا حصہ جس میں کائنات پر غور و فکر کی طرف تمام انسانوں کو دعوت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے، زمین میں سے بھی جو وہ اگاتی ہے، اور خود ان کی اپنی جانوں میں، ومما، اور اس میں سے بھی وہ جن کو وہ نہیں جانتے. ہم ومن انفسہم پر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسانوں کے اندر مختلف طرح کے جوڑے بنائے ہیں. انسانوں